علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنۃ هی المأوى. بہت مشہور، سب کو یاد ہی ہوگی. سو جس نے سرکشی فاما من خاف واما من طغى، سو جس نے سرکشی کی اور دنیا والی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا ہی کے لیے کام کرتا رہا اور آخرت کی تیاری نہ کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کوئی چیز دنیا کی اس سے غافل نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے. کتنی کام ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، اس کی وجہ سے آپ اس کو بھلا نہیں سکتے. فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، دو ہی فریق. ایک فریق جنت، جو لوگ آراف ہوں گے وہ بھی آخر میں جنت میں داخل ہوں گے. جنت اور دوزخ کے داخلے کی بنیاد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا فاما من خاف واما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم. سو جس نے سرکشی کی اور دنیا والی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا ہی کے لیے کام کرتا رہا اور آخرت کی تیاری نہ کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم. یہ خدا کا کلام، اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی وعد نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت لیتے تھے کہ اس سے بڑھ کے کوئی وعد نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے بس بڑا عالم فاضل کتنی، اب یہ الفاظ تو لا ہی نہیں سکتا. وہ غیب کی باتیں خدا ہی بیان کر دیتا ہے. جنت اور دوزخ کے داخلے کی بنیاد بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تو جس نے سرکشی کی اور دنیا والی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا ہی کے لیے کام کرتا رہا اور آخرت کی تیاری نہیں کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم. عام طور سے کفر کا اختیار کرنا اور حق ظاہر ہوتے ہوئے حق قبول نہ کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. عام طور سے کفر کا اختیار کرنا اور حق ظاہر ہوتے ہوئے حق قبول نہ کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. مال اور دولت اور کرسی چلے جانے کے ڈر سے حق قبول نہیں کرتے. گناہوں میں بھی منہمک رہتے ہیں، اس کا باعث بھی دنیا کو ترجیح دینا ہوتا ہے. مال کی طلب یا جاہ اور شہرت اور عہدہ کا لالچ یہ چیزیں گناہوں پر ڈالتی ہیں، فرائض و واجبات چھڑاتی ہیں اور کاروبار میں خیانت، ملاوٹ وغیرہ پر آمادہ کر دی. جو شخص آخرت کو ترجیح دے گا اور یہ یقین کرتے ہوئے زندگی گزارے گا کہ قیامت کے دن پیش ہونا ہے، سب سے بڑی یہ قیامت مراقبہ، سب سے اہم مراقبہ موت ہے. وہی آپ نہیں تو سنے ہی کہ نہیں تو سمجھیں کیا ہے. تلاوت بھی تم کر لو تو سمجھیں نہیں تو کیا
ثواب ملنا اور بات ہے، لیکن تاثیر تو سمجھنے پر منحصر ہے۔ جو شخص آخرت کو ترجیح دے گا اور یقین کرتے ہوئے زندگی گزارے گا کہ قیامت کے دن پیش ہونا ہے، وہ دنیا کو ترجیح نہیں دے گا۔ دنیا کی طرف حلال کما کر حلال مواقع میں خرچ کرنے کے لیے جائز ہے۔ دنیا کی طرف حلال کما کر حلال مواقع میں خرچ کرنے کے لیے جائز ہے، البتہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلاکت کا سبب ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ اب دوسرا رخ لیجیے، لکھ رہے ہیں، میں نے آج اس کو اٹھایا اس لیے دیکھیے ذرا سا آسان طریقے لیتے۔ اب دوسرا رخ لیجیے، ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی وہاں کے حساب سے خوف زدہ ہوا، اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، حرام سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، تو اس کا نفس آڑے آ جاتا ہے۔ نفس کو آرام چاہیے، مزہ اور لذت چاہیے، اسے ہری بھری دنیا محبوب ہے، آخرت میں کیا بنے گا اسے اس کی فکر نہیں ہے، آخرت میں کیا ہو کچھ اس میں کا ہو۔ لہذا وہ گناہوں میں منہمک رہنے ہی کو پسند کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو غفلت ہی ہے مولانا، اللہ کی یاد سے غافلی سب سے اہم ام الامراض، محمد احمد صاحب کہتے ہیں ام الامراض اللہ سے غفلت ہے۔ اسی غفلت کا نتیجہ ہی کفر ہے، سب غفلت اللہ سے۔ اسے تو لذت چاہیے، اسے ہری بھری دنیا محبوب ہے، آخر میں کیا بنے گا اسے اس کی فکر نہیں۔ یہی ہو رہا مجھ سے، دیکھ رہا ہوں، اپنے کو بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، کچھ کرے کوئی فکر نہیں۔ تو تم جوان ہو گئے، 15 سال کے بعد تم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، صحیح تو یہی ہے، 15 سال پر بولو مان لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تھے آپ کو معلوم ہے امام محمد کا واقعہ کوئی ہے کہ اس میں ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، اس کا ایک مستقل واقعہ ہے کہ اس کو کس کس طریقے سے نماز پڑھا کیا ہوا، آگے سوال بھی کیا تھا، ہے نا، بہت مشہور ہے۔ ان کو اس وقت سے فکر تھی کہ ہم بالغ ہوں گے تو ہماری نماز اس وقت کے واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی، مستقل واقعہ دیکھ لیجیے گا ذرا سا کبھی، یاد رہتا ہے نہیں، پوری طریقے سے بیان کرنے میں ذرا سا ذمہ داری رہتی ہے۔ فرائض و واجبات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اس کا نفس آڑے آتا ہے، نفس کو آرام چاہیے، مزہ اور لذت چاہیے، اسے ہری بھری دنیا محبوب ہے، آخرت میں کیا بنے گا اسے اس کی فکر نہیں، لہذا وہ گناہوں میں منہمک رہنے ہی کو پسند کرتا ہے۔ اسی تشریح کرتے ہیں اس تشریح کو، جو لوگ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اسے گناہوں سے روکتے ہیں۔ شیخ الحدیث کے خلیفہ بھی دن سے ملاقات تھی ہماری، اسے گناہوں سے روکتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں، اور صرف جائز مال حلال لذت پر، صرف جائز مال اور حلال لذت پر اکتفا کر لیتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ ایسے لوگ مبارک ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ آتے ہیں مولانا بہت سے لوگ، میں تو بہت تعجب ہوا، اسرائیل بھائی کو دیکھا ہوگا، ایسے ہی ہیں اسرائیل بھائی دیکھا ہے نا،
وہ بوڑھے ہیں جوان ہیں بدلتے نہیں. میں سمجھتا ویسے ہی ہوگا, ہوٹل ہے ان کا, ہوٹل ہے ان کا, ہوٹل ہے کہتے تھے لوگ. میں کہا ہوگا ہوٹل, یہ بھی تو ہوٹل سب ہے. اس وجہ سے جب میں کہیں سے مسجد سے آ رہا تھا کہ ہمارا ہمارے ہوٹل میں چائے پیجیے, میں گیا, اللہ بنی ہوٹل دیکھ میں دنگ رہ گیا. یہاں سے وہاں تک ہوٹل, ارے بہت دور, 2-3 گھر لگانے گئی. ایسی ایسی کرسی, سب میز, سب سجا ہوا, یہ اسرائیل بن رہا ہے. ہاں اسرائیل بھائی کا یہ لنگی پہلے یہیں پڑے رہتے ہیں, کوئی جانتا بھی نہیں, پڑے رہتے ہی نہیں. 10 دن ویسے پڑے, وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کے آنا ہی مشکل. دوسرے کا رہتا ہم لوگ ایسے, تو وہ ہوٹل ہی کہیں سیڑھی پہ رہتے ہیں, کہیں تلاوت کرتے ہیں. کون چلاتا ہے, کون کیا کرتا ہے. میں بیٹھ کے چاہے تو بات کی میں دیکھتی ہے کہ اللہ ہماری اسرائیل ہے کہ یہی سا ہوٹل اتنا بڑا, اتنا نقوتر خوبصورت. یہ واقعی ہم نے دیکھا ان لوگوں کو, دیکھا اس وقت کو قوم چڑیا کہلاتی ہے, لیکن واقعی اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی عزت ان لوگوں کے دلوں میں دی ہے. دین کی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں دعوت میں, کتنے لوگ ہیں. اب ہم گئے, ہزاروں کا تو نہیں کہتا بھائی, سینکڑوں تو اس کا سوال ہی نہیں. کتنے لوگ رہتے, بڑے سے بڑے, بڑے سے بڑے لوگ. میں بیٹھے ہوئے جیسے وہ کچھ کو بیٹھے ہوئے, اب آگے ملتے ہیں لوگ. میں یا اللہ کیسے لوگ ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ خواہش کریں کہ ہم چل کے ملیں, نہیں, ہم جہاں بیٹھ گئے وہاں کو ملیں گے, چاہے بوڑھے ہوں, جوان ہو, مریض ہو, کچھ بھی ہو. بہت فرق ہے. ان کا کوئی آدمی فقیر نہیں ہوتا, سب کے رزق کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں آدمی شریک ہوتے ہیں, اور سب کو 1 مہینے کے بعد وہ حساب کرتے ہیں, دیتے ہیں. مجھے تو اسرائیل بھائی کو دیکھتا تھا میں, ہوٹل میں ان کا ہوٹل ہے یہ, ارے کہتا ہے اسے نہیں کہتا, سنانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہتا ہے. کچھ نہیں. پھر ہمارے ساتھ چلے گئے ہوٹل سے دے کر کے, ساتھی تھے, آئے, چائے پیا, روانہ. اب جو دیندار ہوں گے تبھی تو ہوٹل بھی چل رہا ہوگا. بہرحال اسے اس کی فکر نہیں, لہذا وہ گناہوں میں منہمک رہنے ہی کو پسند کرتا ہے. اور جو لوگ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اسے گناہوں سے روکتے ہیں. جو لوگ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اسے گناہوں سے روکتے ہیں, حرام سے بچاتے ہیں, اور صرف جائز مال, حلال لذت سے اکتفا کر لیتے ہیں. جائز مال بہت کم اہتمام ہوتا ہے. جائز مال, حلال روزی, بہت حلال روزی سے یہی ڈاکہ ڈال دیا. شریعت کے خلاف جو ہے حرام ہے. اگر آپ نے بیع شرع غلط کیا تو حرام ہے. یہ نہیں ڈاکہ مارا تب, ڈاکہ اس طرح بھی ہے. شریعت کے خلاف جو معاملہ ہونا چاہیے بیع و شرع, حرام ہے. اور صرف جائز مال اور حلال لذت پہ اکتفا کر لیتے ہیں. ایسے لوگ مبارک ہیں, ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. وہی لے جاتے ہیں چوپاٹی پر, ضروری ہم کے لیے لے جانا. جیسے جاتے ہیں لوگ میں خرچ ہوتا ہے, بہت جہاں ہر خواہش پوری ہوگی اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جہاں ہر خواہش پوری ہوگی, قیامت کے دن کے حساب کتاب کا جسے دھیان رکھا اور وہاں کی پیشی سے خوف زدہ ہوتا رہا, اس کے لیے جنت کا داخلہ ہے. اور اسے 2 باغ ملیں گے, جیسا کہ سورہ رحمان میں آیا ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ نفس کی خواہشوں پر چلیں گے اور لمبی لمبی امیدیں باندھیں گے. فرمایا نفس کی خواہش حق سے روکتی ہے اور امید کی درازی آخرت کو بھلا دیتی ہے. انہوں نے فرمایا. مزید فرمایا کہ دنیا برابر جا رہی ہے اور یہ آخرت سفر میں ہے. الدنیا مدبرتن، یہی ہے نا، الدنیا مدبرتن والآخرت مقبلتن. وہ اسامہ چھوٹا تھا، میں بتایا تھا کہ اب ہم جا رہے ہیں. جب وہ گاڑی آئی ٹیسٹ لے کر، ابا وہ کیا، میں نے آگے دیکھ کیا ہو رہا ہے، آ رہا ہے پیچھے کا، ہم کا بتایا وہ تو پیچھے گئی موٹر، تو جو آ رہی سامنے اس کو دیکھو. ہم نے اس واقعہ کو یاد نہیں ہوئی، یوں ہی کہا کہ تم جو چیز چلی گئی اب کیا پوچھتے ہو، ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا تھی، کیا چلی گئی، جو آگے دیکھو کیا آ رہی اس کو پوچھو، تو وہ سمجھا بھی نہیں ہوگا. امید کی درازی آخرت کو بھلاتی ہے. مزید فرمائی دنیا برابر جا رہی ہے اور یہ آخرت سفر میں ہے، برابر چلی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں. تو اگر تم سے ہو سکے کہ دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا کر لو. یہ حضرت علی کا وعد ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ، حالانکہ انہوں نے لکھا نہیں ہے. اور دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، تو اگر تم سے ہو سکے کہ دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا کر لو، کیونکہ آج تم دارالعمل میں ہو، حساب نہیں ہے، اور کل کو تم دار آخرت میں ہوگا جہاں حساب، وہ وہاں عمل نہیں ہوگا، وہاں جزا ہوگی. اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل کو حساب ہوگا اور عمل نہیں. بات ہو گئے کہ ہمارے حضرت کہتے تھے اس سے بڑھ کوئی واحد ہے، یہ ان کا جملہ تھا، اس سے بڑھ کوئی واحد ہے، قرآن سے بڑھ کوئی، سب سے بڑا واحد قرآن ہے. یہ حضرت کی جملہ کہیں نہیں سنیے گا آپ اس کو، نہ کہیں کتاب میں دیکھیے، مجلس میں کہتے ہیں قرآن سے بڑھ کے کوئی واحد نہیں ہے. یہی سے سناتے سنا کر کے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اہل جنت میں سے بنائے اور جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب من قول عمل. اے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت کو کے قریب کر دے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم سے، ہر اس عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے. ہر طاعت چاہے سبحان اللہ ہوئی چھوڑے وہ جنت کے قریب کرتا ہے. ہر گناہ صغیرہ سے صغیرہ وہ دوزخ کے قریب کرتا ہے. یہ حدیث کا مضمون ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعمال جنت کے کرنے کی توفیق دے اور اعمال دوزخ سے بچنے کے اللہ تعالی ہمت دے، عافیت دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.